أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف بندہ جل وعلا کی ذات ببرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہجہان بھی، اور درود و سلام کا نذرانہ نبی مکرم رسول محتشم نبی مکرم حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین کرام برادران اسلام، نہایت واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کی اس نشست میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے، آمین اور حق سنا کے مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج دوسرے پروگرام کی وجہ سے تھوڑا ماحول ڈسٹرب ہے، لیکن اللہ کے فضل سے یہ وہ شہر ہے جہاں پہ سر نہیں گنے جاتے بلکہ دل گنے جاتے، ماشاءاللہ، یہاں پہ تو 313 بھی ہوں تو قبول ہوتے ہیں، ایسے ہمیں ہزاروں کی تو لوڑ ہی کوئی، بندے دو بھی ہوں دو بڑے ہوتے ہیں۔ اب توجہ میری جانب رکھیے گا کیونکہ آج کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے۔ پچھلے درس قرآن پہ میں نے کہا تھا کہ ہم خانقاہی نظام کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن وہ درمیان میں پھر جمادی الثانی کا مہینہ وہ میرے ذہن میں نہیں تھا، تو انشاءاللہ ہم اگلے درس قرآن پہ چھوڑتے ہیں۔ تو آج چونکہ 22 جمادی الثانی کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، تو ان کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ ہمارا دور یہ بڑا ستم زدہ دور ہے، اور اس نے ہم سے ہمارے بڑوں کی محبت چھین لی۔ ہمارے اسلام فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر و عمر کی محبت ہم اپنے بچوں کو ایسے سکھاتے ہیں جیسے قرآن سکھایا جاتا ہے، لیکن آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کو بندہ سنتا ہے، جی میں انہوں ہی سننا تو میں انہوں ہی سننا، میاں تو کون سے منصب پہ بیٹھا کہ تو فیصلہ کر لے گا یہ ٹھیک ہے کہ وہ ٹھیک ہے، بندہ سننے ہی اتنا جتنا ہضم کرتا ہے۔ آج کل ٹاک شو ہوتا ہے نا ہمارے ٹی ویوں پہ، تو یہ ایسی چال ہے دور موجود کی جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ الگ الگ فرقے کے بندے بٹھائے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک مسئلہ چھیڑ لیتے ہیں اور پھر اس کا حل کوئی بھی نہیں نکلتا، وہ اپنی دلیلیں دیتا ہے، وہ اپنی دلیلیں دیتا ہے، وہ اپنی دیتا ہے، وہ اپنی دیتا ہے، شو ختم۔ اب بیچارہ سننے والا تو تذبذب کا شکار کہ صحیح کون تھا، پھر مولویوں کے پاس جی میں انہوں سنیا سی تھا فتویٰ دیا جی تم کیا کنے سی سن۔ یہاں تو حضرت عمر آتے ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر، حضور اگر اجازت ہو تو تورات پڑھ دوں، اشرف مبشرہ صحابہ میں سے ہیں اور دوسرے خلیفہ مسلمان، حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرے، اور حضور فرماتا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، بے شک۔ عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، اور یہ آ کے عرض کرتے ہیں کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو کیا تورات پڑھ دوں؟ ذرا دیکھے گا وہ بندہ سوچے اپنے اندر اتر کر کے کہ جو ہر بندے کو صحیح مانتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں تو خیر کی گل جتوں بھی لمبے لے لینی چاہیے، اچھی بات ہے میاں لینی چاہیے، لیکن کچھ تقاضے ہوتے ہیں، بولنے والے کی اہمیت بھی تو ہوتی ہے نا۔ یاد رکھیے گا مصلی نہیں دیکھا جاتا، مصلی پہ کھڑا امام دیکھا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو جب قتل کیا گیا تو 3 دن تک حضرت علی نے خلافت قبول کرنے سے انکار کر دیا، صحابہ 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز پڑھنے نہیں جاتے، قاتل عثمان مصلی پہ کھڑا ہے۔ کیا صحابہ کو مسجد نبوی کے ثواب کا علم نہیں تھا؟
اور میاں مسجد دیکھتے ہو، امام بھی تو دیکھو نا کون سا کٹا۔ جب قتل عثمان کا بدلہ لے لیا گیا، مولا علی نے خلافت قبول کی، تو پھر سے آپ اصحاب رسول مسجد نبوی میں آتے ہیں۔ اس لیے ذرا توجہ کیجئے گا کہ حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں آ کے جلیل القدر صحابی ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں حضور میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ تو حضور کے ماتھے پہ شکم آئے اور رنگت سرخ ہو گئی اور جلال کے اندر آ کے فرمانے لگے عمر کیا تو نے قرآن کے اوپر عمل مکمل کر لیا؟ کہ اب تمہیں قرآن کی ضرورت پڑنے لگی؟ اس لیے ہمارے اغیار نے ہمارے ساتھ جو سازش کی، ہمیں ان کا کھیل سمجھ ہی نہیں آتا۔ یہ آج کل جو رولے آپ سنتے ہیں، جو شور شرابہ سوشل میڈیا پہ، کبھی اس کی سنی، کبھی اس کی سنی، کبھی اس کی سنی، بندے کا ذہن خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے یہ قاعدہ لکھا جو بندہ عالم نہیں، اس کو کسی دوسرے مسلکی کو بات سننے کا حق ہی نہیں، جب تک اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا وہ اس کی بات سنے گا تو اس کے پاس چلا جائے گا۔ اس لیے اپنی صحبت ایسی رکھیں جو آپ کو ادب سکھائے۔ اللہ کے فضل سے یہاں پہ آپ آئیں، آپ کو لنگر ملے نہ ملے، لیکن دین خالص ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو اپنے استادوں سے پڑھا ہے وہی آگے پڑھاتے ہیں۔ وہ غلط بات اپنی طرف سے ہم نے کبھی بھی منسوخ کر کے لوگوں کو نہیں پیش کی۔ تو اس لیے اگر آپ آئے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو وہ باتیں سیکھنے کو ملیں گی جس کی اس وقت ہمیں اشد ضرورت ہے۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص ہیں بوڑھوں میں۔ آپ کے ایمان کے بارے میں دو قول ملتے ہیں۔ ایک تو آپ ملک شام میں تھے تجارت کی غرض سے، تو آپ کو پیغام ملا کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو جب آپ نے نام پوچھا، چونکہ حضور کے ساتھ دوستانہ ماحول پہلے ہی تھا، جب نام پتہ چلا تو آپ نے وہیں پہ کھڑے ہو کے حضور کی رسالت کی گواہی دی۔ اور ایک قول ہے کہ آپ واپس آئے، حضور سے ملے اور پوچھا کہ آپ نے اعلان نبوت کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں نے اعلان نبوت کیا ہے، اللہ نے مجھے رسالت و نبوت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، تو آپ حضور کی ذات پہ ایمان لے آئے۔ اور پھر ایمان لانے کے بعد جس طرح ثابت قدمی سیدنا صدیق اکبر نے دکھائی، آپ کو کسی اور ذات کے اندر نظر نہیں آئی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب حضور نے صحابہ سے کہا تھا کہ احرام باندھو، صحابہ نے احرام باندھے، کتنے لوگ تھے؟ 100 200 1400 صحابہ نے احرام باندھا، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بنوا کے کون آ رہا ہے؟ حضور کی ذات۔ یار ذہن کے اندر تذکر آئے مدینے کا، تصور آئے مدینے کا، تو فضا معطر لگنے لگتی ہے۔ خیال آئے درے رسول کا تو ذہن سرشار ہوتا ہے۔ اور اگر بندے کو یہ کبھی کبھی خیال آئے کہ میں بھی کعبۃ اللہ کو دیکھوں گا، تو پھر تو جذبات دید نہیں ہوتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے جب حضور احرام بنوا کے آ رہے تھے تو صحابہ کے جذبات کیسے ہوں گے؟ مقام حدیبیہ کے موقع پہ کفار نے کہا تمہیں طواف نہیں کرنے دیں گے، حضور نے فرمایا احرام کھول۔ صحابہ ایک دوسرے کی طرف سوال بڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے، خود ہی بندوا کے آئے، اب خود ہی کہہ رہے کھول دو۔ تو احرام کھولنے کے لیے سب سے پہلے جو شخص کھڑا ہوا اس کا نام ابوبکر صدیق۔ احرام کھول لیے گئے، اپنے اپنے حجروں میں چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا جلالی طبیعت کا تھا، میں حضور کے پاس گیا، میں نے کہا حضور کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا میں سچا نبی ہوں۔ کیا قرآن اللہ کی سچی کتاب نہیں ہے؟ قال نعم، قرآن بھی اللہ کی سچی کتاب ہے۔ کیا دین سچا دین نہیں ہے؟ کہا سچا دین ہے۔ تو کہ ہم دب کے سلوک کیوں کریں، ہم طواف کیوں نہیں کریں؟ تو حضور نے فرمایا عمر میری زبان سے اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی لفظ نہیں نکلتا۔ جب میں نے کہا تھا احرام باندھ لو وہ بھی رب کا حکم تھا، جب میں نے کہا کھول دو تو یہ بھی رب کا حکم ہے۔ تو کہا حضور آپ نے کہا تھا طواف کریں گے، تو حضرت عمر سے حضور نے فرمایا کہ عمر میں نے کون سا کہا تھا کسی مہینے کریں گے، بعد میں کر لیں گے۔ اور صحابہ تو سب کچھ نچھاور کرتے تھے حضور کے ایک بول کے اوپر۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، حجۃ الوداع کا موقع ہے، خطبہ جمعہ ہے، حضور اپنی ناقہ پہ سوار ہے، 1,24,000 کا مجمع ہے۔ کہا صحابہ آج کون سا دن ہے؟ واللہ اعلم ورسولہ، عرض کی حضور اللہ اور اللہ کا رسول خوب جانتے ہیں۔
کسی نے بعد میں پوچھا کیا تم نہیں جانتے کہ جمعے کا خطبہ جمعے کو پڑھا جاتا ہے؟ تم نہیں کہہ سکتے تھے کہ جمعہ ہے؟ تو صحابہ رسول کہنے لگے ہمیں یہ تو پتا تھا کہ آج جمعہ ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ حضور کی رضا کیا ہے۔ ہم کہتے جمعہ ہے، حضور کہتے نہیں ہفتہ ہے، خدا کی عزت کی قسم اللہ ہفتہ ہی کر دے۔ تو کہا عمر میں نے کون سا کہا تھا اسی مہینے کریں؟ حضرت عمر کہتے ہیں حضور کا ادب مانے تھا، میں حجرے سے باہر نکلا، حضرت صدیق اکبر کے پاس چلا گیا۔ حضرت صدیق اکبر بیٹھ کے کھجوریں کھا رہے تھے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، ہم سوالات بڑی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے، چین نہیں مل رہا، بندے ہوئے احرام کھول دیے اور تم چین سے بیٹھ کے کھجوریں کھا رہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سے جب حضرت عمر نے کہا تو حضرت ابوبکر کہنے لگے عمر حضور کی زبان سے رب کی مرضی کے علاوہ کوئی لفظ نہیں نکلتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں پریشان تھا، جو لفظ حضور نے کہے وہی حضرت ابوبکر صدیق نے کہے، مشابہت دیکھیے گا۔ تو میں نے کہا کہ ابوبکر احرام بندھوانے کا حکم بھی تو انہوں نے دیا تھا نا، انہوں نے کہا تھا طواف کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے عمر یار انہوں نے کون سا کہا تھا اسی مہینے کریں، اللہ کا منظور ہوا تو پھر کبھی کر لیں گے۔ جیسا مشابہت دیکھیے، بندے کو چار چیزوں سے فطرتی طور پہ پیار ہوتا ہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد اور اپنا وطن۔ لیکن حضرت صدیق اکبر نے چاروں چیزیں حضور کی ذات پہ قربان کر دی۔ وطن کی باری آتی ہے تو حضور کے ساتھ ہجرت کر جاتے ہیں، اور ہجرت جب حضور نے کی تو کفار مکہ تو ڈھونڈ رہے تھے، قتل کے ارادے سے باز آتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا قدم زمین پہ نہیں لگاتے، پبوں کے بل چلتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ جب بار بار یہ تسلسل ہوا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، تو حضور نے فرمایا ابوبکر آگے کیوں چلتے ہو اور پیچھے کیوں جاتے ہو؟ عرض کی حضور میں آگے جاتا ہوں تو میرے ذہن میں خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے وار نہ کر، تو میں پیچھے بھاگ کے آتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کوئی آگے سے وار نہ کر دے تو میں آگے آ جاتا ہوں۔ پھر جب غار ثور پہ آئے، توجہ چاہوں گا اگر آپ کا ذوق سلامت ہو تو جو بات آپ سے کہنے لگا اس سے بہت سارے اختلافات سے نکلا جا سکتا ہے۔ جب غار ثور چڑھنے کی باری آئی، چونکہ حضور پبوں کے بل چل رہے ہیں تو آقا کریم کی انگلیاں مبارک پاؤں کی زخمی ہوئی۔ اب غار ثور اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے تو وہ ایسے نہیں ہے، وہ بالکل ایسے ہے۔ وہاں پہ چڑھنا تھا تو پاؤں سے چڑھنا تھا، تو پاؤں کے پنجے لگنے تھے، تو انگلیاں تو پہلے زخمی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے حضور کو غار پہ چڑھایا۔ سبحان اللہ۔ جہاں پہ آج بھی جائے تو چڑھا نہیں جا سکتے کہ سہولیات کے باوجود، لیکن کندھوں پہ بٹھا کے غار پہ چڑھتے ہیں۔ ذرا توجہ کیجئے گا، آج لوگ خلافت کا انکار کرتے ہیں اور ہیلے بہانے اور تاریخیں پیش کرتے ہیں، ہم ایسی تاریخیں ان کے منہ پہ ماریں گے۔ ہم نے ان کو مانا ہے تو تاریخوں سے نہیں مانا، محمد عربی کی غلامی سے مانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو حضور کے جتنا قریب ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک شخص نے حضور سے قرضہ لینا تھا، وہ آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ میں نے آپ سے وہ رقم لینی تھی تو مجھے واپس کیجیے۔ حضور نے فرمایا یار ابھی میرے پاس نہیں، تم بعد میں۔ اس نے کہا اگر میں بعد میں آؤں تو آپ نہ ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ اگر آپ اس دنیا سے جا چکے ہوئے تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو حضور نے فرمایا یار پھر ابو بکر سے لے۔ یہ سن کے وہ باہر آیا، آگے مولا علی بیٹھے تھے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا قرضہ لینے آیا تھا۔ تو حضور نے یوں کہا، تو میں نے کہا اگر میں آؤں آپ نہ ہوں تو پھر کس سے لوں؟ تو انہوں نے کہا پھر علی سے لے لینا، پھر ابو بکر سے لے لینا۔ تو انہوں نے کہا، مولا علی نے کہا آپ ایک بار پھر جاؤ اور جا کے پوچھو حضور اگر میں دوبارہ آؤں اور ابو بکر بھی نہ تو پھر قرضہ کس سے لوں؟ وہ آیا، اس نے آ کے کہا حضور اگر میں دوبارہ ہوں، آپ بھی نہ ہوں، ابو بکر بھی نہ ہوں، تو حضور نے فرمایا پھر عمر فاروق سے لے لیں۔ وہ باہر آئے، آ کر کے بتایا تو حضرت علی کہنے لگے یار ایک بار پھر جا کے کو اگر میں دوبارہ ہوں اور عمر بھی نہ ہوں۔ اس نے آ کر کے کہا حضور اگر میں ہوں آپ بھی نہ ہوں، حضرت ابو بکر بھی نہ ہوں، عمر بھی نہ ہوں، تو حضور نے فرمایا پھر عثمان غنی سے لے کر آ کر کے بتایا تو حضرت علی نے کہا یار ایک بار پھر جا کے پوچھو اگر میں آؤں اور عثمان بھی نہ ہوں۔ تو آ کے کہنے لگا حضور اگر میں دوبارہ آؤں، آپ بھی نہ ہوں، ابو بکر و عمر اور عثمان بھی نہ ہوں، تو حضور نے فرمایا پھر اس سے لے لینا جو تجھے بار بار اندر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
خلافت کی طرف اشارہ تھا کہ میرے بعد ابو بکر، پھر اس کے بعد عمر، اور پھر اس کے بعد عثمان، اور پھر اس کے بعد حضرت علی کی باری۔ لیکن جو بات آپ تک پہنچانی ہے وہ یہ ہے کہ غار ثور پہ چڑھنے کی باری آئی تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے حضور کو غار پہ چڑھایا۔ جب حضور نے کعبۃ اللہ سے بت گرائے تھے، حضرت تشریف فرما ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر چھڑی تھی، حضرت علی صاحب تھے، اشارہ کرتے بت اونتے وہ نیچے گر جاتا۔ ایک آخری بت تھا جو اونچا تھا۔ حضور نے حضرت علی سے مخاطب ہو کے کہا، علی اب کیا کریں؟ اگر حضور اشارہ کرتے تو وہ بت نیچے نہ گرتا، لیکن حکمت تھی نا، کہا علی اب کیا کریں؟ عرض کرنے لگے، حضور آپ میرے کندھوں پہ سوار ہوں اور اس کو نیچے گرا دیں۔ حضور حضرت علی سے مخاطب ہو کے کہنے لگے، علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ کہا حضور آپ ارشاد فرمائیں کیا کروں؟ کہا پھر میرے کندھوں پہ سوار ہو اور بت کو نیچے گراؤ۔ حضرت علی کندھوں پہ سوار ہوئے، بت کو نیچے گرایا اور عرض کرنے لگے، بندہ نواز اگر اجازت دیں تو اللہ کے عرش کو ہاتھ نہ لگا دیں۔ بیٹھے کہاں پہ ہیں؟ حضور کے کندھوں پہ، اور ہاتھ کہاں تک جا رہا ہے؟ عرش پہ۔ آپ نے فرمایا نہیں، جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ ہو گیا، اب نیچے آئے۔ حضرت علی نے چھلانگ لگائی، نیچے آئے تو مسکرانے لگے۔ حضور نے پوچھا مسکراتے کیوں؟ عرض کیوں اتنی بلندی پہ گیا، چھلانگ لگا دی، مجھے ہوا بھی کچھ نہیں، تو مسکراؤں نہ تو اور کیا کروں؟ حضور نے فرمایا علی تجھے کیسے کچھ ہو سکتا تھا؟ تجھے بلندیوں پہ پہنچانے والا مصطفیٰ تھا اور وہاں سے نیچے لانے والا جبریل امین تھا۔ یار حضرت علی خود عرض کر رہے، حضور میرے کندھوں پہ سوار ہوں اور بت نیچے گرا دے، تو حضور فرماتے علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، پھر قربان نہ جائے صدیق کی عظمت پہ جو کندھوں پہ بٹھا کے غار ثور پہ چڑھتا رہا۔ حضرت علی سے کہا جائے تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور حضور کو کندھوں پہ بٹھا کے غار ثور پہ چڑھے، اور پھر حضور کو باہر کھڑا کیا۔ عرض کرنے لگے حضور آپ یہاں پہ کھڑے ہوں، پہلے میں اندر جاتا ہوں۔ جا کے صفائی کی، دیکھا تو سوراخ تھے، اپنا امامہ پھاڑ کے اس سوراخ بند کیے، پھر بھی سوراخ ختم نہیں ہوئے، اپنا پیراہن بھی اتار دیا، کرتا بھی اتار دیا، وہ بھی پھاڑ کے سوراخ کے اندر کپڑا دے کر کے بند کیا کہ کوئی موذی جانور میرے رسول کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ذرا محبت کا اندازہ کیجئے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ایک سوراخ باقی تھا، وہاں پہ آپ نے اپنی پاؤں کی ایڑی رکھی۔ حضور اندر آئے، گود کے اندر سر رکھ کے استراحت فرمانے لگے۔ علماء فرماتے ہیں وہاں پہ کوئی سانپ تھا، وہ بار بار حضرت ابو بکر صدیق کو ڈسنے لگا۔ یار اچانک تو چھپکلی گر جائے تو بندے کا قابو نہیں رہتا، اچانک تو کوئی مچھر کاٹ جائے تو بندہ ترتیب کھو دیتا ہے، اچانک سانپ سامنے آ جائے تو حواس قائم نہیں رہتے، اور پھر وہ بھی پہاڑی سانپ، وہ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہو، لیکن آپ اپنے پاؤں کے اندر لغزش بھی نہیں آنے دیتے کہیں حضور کی نیند خراب نہ ہو۔ لیکن جب درد زیادہ ہوا تو پھر آنکھوں سے آنسو ٹپکے، حضور کی رخسار پہ گرے، حضور کی آنکھ کھلی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ یہاں پہ آ کے ادب کا امتحان تھا۔ جب بندہ بہت زیادہ ایمرجنسی کی حالت میں ہو تو پھر وہ القابات نہیں لیتا۔ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ بیٹھنا نقصان ہے، یہاں پہ کوئی چیز ایسی ہے جو اوپر سے گرنے لگی ابھی تو وہ نقصان ہوگا، تو کیا آپ باہر سے آئیں گے تو پہلے میرے نام کے ساتھ القابات لیں گے؟ حضرت علامہ مولانا فلاں فلاں صاحب یہاں سے اٹھ جائیں، اوپر سے پتھر آ، اتنی دیر تو سر میں لگ جائے گا۔ تو جب ایمرجنسی کی حالت ہنگامی ہو تو پھر القابات بھی لیے جاتے۔ یار یہاں پہ تو سانپ نے کاٹا تھا، کئی بار کاٹا تھا۔ حضور نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی لدغت فداک امی و ابی یا رسول اللہ، آقا میری ماں بھی آپ پہ قربان، میرا باپ بھی آپ پہ قربان، مجھے سانپ نے کاٹا ہے۔ حضور نے پوچھا کہاں پہ ہے؟ عرض کی حضور یہاں پہ۔ حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا، اللہ نے اسی وقت شفا عطا کی۔ سانپ سے پوچھا تو نے کیوں کاٹا تھا؟ علماء فرماتے ہیں وہ سانپ عرض کرنے لگا بندہ نواز مجھے پتا چلا تھا کہ آپ یہاں سے گزریں گے،
تو مجھے کئی برس بیت گئے، میں اس دل سے باہر ہی نہیں جاتا کہ اگر باہر جاؤں تو کہیں آپ پیچھے سے گزر نہ جائیں۔ اب آپ آگے ٹھہرے تو راستے کے اندر یہ ایری رکاوٹ بنتی تھی، میں کاٹتا نہ تو اور کیا کرتا، میں تو دیدار کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ پیچھے وہ کھوجی آ رہے تھے جو تلاش کر رہے تھے کہ یہ کہاں پہ گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ غار کے بالکل سرانے پہ آ کے کھڑے ہو۔ ان کے کھوجی نے کہا کہ قدموں کے نشان بس یہاں تک ہیں، یا تو اس غار کے اندر ہے یا پھر وہ یہیں کہیں ہیں، یہاں سے آگے نہیں۔ تو وہ کہنے لگے تمہارا دماغ ٹھیک ہے، یہ دیکھو یہ جالے لگے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کی منشا تھی کہ وہاں پہ ایک بیل اتری اور پھر وہاں پہ جالا لگا اور کبوتری نے انڈے دیے۔ تو وہ کہنے لگے ہماری پیدائش سے پہلے کا تو یہ جالا ہے، تو تم کہتے ہو وہ اندر گئے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اب حضور اندر تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی اندر، تو یہ دونوں ان کو دیکھ رہے، لیکن موقع کی مناسبت ایسی تھی کہ ان کی نظر نہیں پڑتی، ان کو دیکھنے کے لیے تھوڑا سا نیچے ہونا پڑتا، پھر یہ اندر سے نظر آتے۔ میرے استاد گرامی یہاں پہ فرمایا کرتے تھے اگر وہ تھوڑا سا نیچے ہو جاتے تو پھر وطن سے نکلنے کیوں پڑتا، اور فرمایا کرتے تھے حضور اسے نظر نہیں آتے جو اوپر کھڑا ہو کے دیکھنا چاہے، حضور تو نظر ہی اسے آتے ہیں جو جھک کے دیکھے۔ اب وہ وہاں پہ کھڑے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یہ دونوں ان کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو تھوڑا سا خوف ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور اب کیا بنے گا؟ تو حضور نے فرمایا صدیق تیرا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہو؟ سبحان اللہ۔ عرض کیا حضور پھر تو ان کو کوئی پریشانی نہیں، تو کہا پھر ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اپنی جان بھی داؤ میں لگا دی، اپنا وطن چھوڑا۔ مال کی طرف آئی تو غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور نے جب فنڈ مانگا تھا کہ مجاہدین کے لیے فنڈ دو، تو حضرت عثمان غنی نے 10,000 مجاہدوں کا فنڈ دیا، 10,000 بندوں کا نان و نفقہ، ان کے کھانے پینے کی اشیاء، ان کی سواریاں، ان کے کپڑے، حتیٰ کہ ان کے جوتے تک آپ نے پیش کیے، اور ساتھ 300 درہم اضافی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جولی کے اندر وہ درہم ڈالے اور یوں اٹھا کے نیچے پھینکتے ہیں اور فرماتے ہیں عثمان آج کے بعد تو کوئی عمل نہ بھی کرے اللہ نے جنت تیرے پہ واجب کر دی۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر خیال تھا کہ آج ہی ابو بکر سے آگے بڑھ سکتا ہوں، نہیں تو کبھی بھی نہیں بڑھ پاؤں گا۔ اور یاد رکھیے گا وہ آگے بڑھنا حسد والا نہیں تھا کہ یہ تھوڑا سا آگے بڑھ گیا تو اس کی ٹانگیں کیا ہے کاٹ، یہ آگے بڑھا تو اس کو پیچھے کر کے میں آگے، وہ نیکیوں میں سبقت لے جاتا تھا، اور اس کی ترغیب تو قرآن بھی دیتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سبقت اختیار کرو۔ تو انہوں نے سوچا کہ ابو بکر کے پاس ابھی تو اتنا مال نہیں ہے، تو چلو میں آدھا مال لے کے جاتا ہوں، گھر کا آدھا مال الگ کیا، آدھا پیچھے چھوڑا، لے کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ ادھر صدیق بھی گھر کی کل کائنات سمیٹے آ رہے تھے، حتیٰ کہ اپنا لباس بھی اتار دیا کہ یہ بھی کسی مجاہد کے کام آئے گا، جوتے بھی اتار دیے، ننگے پاؤں آ رہے ہیں، ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، کانٹے کے بٹن لگے ہیں۔ اب یہاں پہ آئے تو حضور نے انداز ہی بدل دی۔ حضرت عمر کے ذہن کے اندر خیال تھا کہ مال بڑا زیادہ ہے تو آج آگے بڑھ جاؤں گا، جب لے کے آئے تو حضور نے یہ نہیں پوچھا لے کے کیا آئے، حضور نے پوچھا عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ عرض کیوں جتنا آپ کے سامنے ہے اتنا ہی باقی گھر میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، پوچھا صدیق تم گھر کیا چھوڑ کے آئے؟ عرض کی حضور میرے سامنے بھی آپ ہے، میرے گھر میں بھی آپ ہے، حضور میں گھر اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا۔ حضور نے فرمایا تھوڑا سا پیچھے ہٹو، جبریل کو جگہ دی۔ جبرائیل قریب آئے، حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت جبریل نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، حضور نے پوچھا یہ کیا؟ کہا حضور آج آپ کے غلام کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آج نوری چولے اتار دو اور آج وہ لباس پہنو جو میرے حضور کے صدیق نے پہنا ہے۔ حضور آج سارے فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اور حضور اللہ نے صدیق کے نام سلام بھیجا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ حضور ذرا صدیق سے پوچھیں کیا اپنے رب پہ راضی ہیں؟ اللہ سب کچھ گھر کا پیش کر دیا، لباس بھی ٹاٹ کا پہنا ہے۔ حضور نے حضرت صدیق اکبر سے کہا اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے اور اللہ پوچھ رہا ہے کیا تو رب کی رضا پہ راضی ہے؟
تو حضرت ابو بکر چیخے مار کے رونے لگے اور 3 بار انہوں نے کہا حضور میں اللہ پہ راضی ہوں، حضور میں اللہ پہ راضی ہوں، حضور آپ گواہ ہو جائے میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ اپنا مال بھی راہ خدا کے اندر اور حضور کی ذات پہ نچھاور کر دیا۔ پھر اس کے بعد اولاد کی باری آئی تو یہ شرف بھی سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہے کہ ان کی 4 پشتے صحابی ہیں۔ آپ بھی صحابی، آپ کے والد بھی صحابی، آپ کا بیٹا بھی صحابی اور آپ کے بیٹے کا بیٹا بھی صحابی۔ ایک دن گھر میں کھانے کے لیے بیٹھے تھے تو بیٹا کہنے لگا ابا جان یاد کریں، اسلام لانے کے بعد کی کہانی ہے، یاد کریں فلاں جنگ کے اندر میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں نے بیٹا سمجھ کے چھوڑ دیا، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، پھر زد کے اندر آئے میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، تیسری بار پھر آپ میری تلوار کے نیچے آئے میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے بیٹا تو کافر تھا نا، تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر ایک بار تو میری تلوار کی زد میں آتا تجھے بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نا، محمد عربی کا استاد سمجھ کے قتل کر دیتا، اپنی نسلیں بھی قربان کر دی، وطن بھی چھوڑا، جان کی پرواہ بھی نہیں کی، اور پھر حضور کے ساتھ عشق کر کے دکھایا۔ اور پھر یہ اعزاز بھی حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے کہ آپ نے 17 نمازیں حضور کی زندگی میں مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھائیں۔ حضور جب علیل تھے تو حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ عائشہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے عرض کی حضور آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنے نرم دل ہیں، وہ کبھی بھی مصلی امامت پہ نہیں آئیں گے آپ کے ہوتے ہوئے۔ حضور نے فرمایا کسی قوم کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ان کے اندر ابو بکر اور مصلی امامت پہ کوئی اور ہے۔ تو 17 نمازیں حضور کی زندگی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر اور حضرت صدیق کے درمیان کوئی معاملہ ہوا، ناراضگی کی نوبت آئی۔ حضرت صدیق چونکہ نرم دل تھے تو آپ نے معذرت کی تو حضرت عمر نے کہا نہیں میں معاف نہیں کروں، گھر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر بھی واپس آ گئے، گھر گئے، غصہ ٹھنڈا ہوا تو تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ یار قصور ابو بکر کا تو نہیں تھا، قصور بھی میرا اور معافی بھی وہ مانگ لیا، میں نے معافی نہیں کیا۔ فوری طور پہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کی جانب بڑھ گئے، دروازے پہ دستک دی، پتہ چلا ابو بکر گھر نہیں۔ ذہن کے اندر خیال آیا ایک ہی چوکھٹ ہے جہاں پہ جا سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کہیں بھی نہیں آئے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، جب آئے تو تھر تھر بدن کانپنے لگا۔ منظر کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور سر دونوں کا نیچے ہے، اس حال کے اندر کہ دونوں کے سر بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جا کر کے سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا، دوبارہ سلام کیا، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب تیسری بار سلام کیا تو حضور نے جواب دیتے ہوئے سر اٹھایا اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، صرف ایک جملہ کہا عمر ابو بکر سے اگر کوئی معاملہ ہو بھی گیا تھا تو کیا تم میری وجہ سے اسے معاف نہیں کر سکتا تھا؟ فرمایا تو جانتا یہ کون ہے؟ جب تم میرے خون کے پیاسے تھے، تم میری جان کے دشمن تھے، اس وقت یہ ڈال بن کے میرے آگے کھڑا تھا۔ فرمایا میں نے جس کو بھی دین کی تبلیغ کی، جس کو بھی پیغام حق دیا، انہوں نے دلیلیں مانگی، کسی نے معجزہ طلب کیا، کسی نے کہا چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ابو بکر وہ ہے جس نے کوئی دلیل نہیں مانگی، بغیر دلیل کے میرے اوپر ایمان دے کر گیا۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کی شان کا عالم کیا ہے؟ بڑی لمبی کہانی ہے لیکن وقت سمٹ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور ایک دن میری رات کے اوپر سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے، میں نے حضور سے پوچھا یاد میں نے اپنے شیخ سے زانو تلمس طے کیا ہے، میں نے قبلہ پیر زادہ رضا ثاقب مصطفی دامت برکاتہم القدسیہ سے سبق پڑھے، تو میں فخر کے ساتھ لوگوں کو بتاتا ہوں یار وہ میرے استاد ہیں۔ آج تو سیلفی کا دور ہے، بتا کسی ایم پی اے ایم این اے سے ملے تو سیلفی لیتا اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں فلاں سے ملا تھا۔ یار کسی ایم این اے سے ملو، کسی ایم پی اے سے ملو تو لوگوں کو فخر سے بتاتے ہو، ذرا اندازہ کیجئے وہ کتنے ناز سے بتاتے ہوں گے جنہوں نے حضور کو آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ کوئی کہتا ہے میں نے حضور کو کہتے ہوئے سنا، کوئی کہتا ہے میں نے حضور کو کرتے ہوئے سنا، کوئی کہتا ہے میں نے حضور کو آتے ہوئے دیکھا، کوئی کہتا ہے میں نے جاتے ہوئے دیکھا۔ اور ام المومنین کیا کہہ رہی ہیں؟
کہہ رہی حضور میری گود کے اندر سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے. سبحان اللہ. تو میں نے حضور سے پوچھا حضور آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ حضور نے کہا ہاں ہیں. کہا کس کی؟ کہا عمر فاروق کی. آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے. حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کی حضور میرا خیال تھا کہ آپ میرے باپ کا نام لیں گے. ذرا بیٹی کی چاہت دیکھیے گا. دولت کے اندر باپ کو شمار نہیں کرتے کہ محلے کا بہترین شخص کون ہے جی میرا باپ ہے. نہیں، آنکھوں میں آنسو کس لیے آئے کہ ذہن کے اندر خیال تھا اتنی نیکیاں تو میرے باپ کی ہی ہو سکتی ہیں. لیکن جب نام عمر فاروق کا آیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو عرض کی کہ حضور میرا خیال تھا کہ یہاں پہ میرے باپ کا نام آئے گا، لیکن آپ نے عمر فاروق کا نام لیا. تو حضور نے کہا عائشہ پریشان نہ ہو، عمر کی ساری زندگی کی کمائی ایک طرف اور صدیق کی غار کے اندر میرے ساتھ گزاری ہوئی رات ایک طرف. عمر پھر بھی صدیق کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا. اور حضرت عمر ساری زندگی کہا کرتے تھے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، ان 3 راتوں میں سے ایک رات مجھے دے جو تم نے غار کے اندر حضور کے ساتھ گزاری. اور پھر فرمایا کرتے تھے کاش میں انسان نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق کے سینے کا بال. یہ حضرت عمر فاروق ہے. یار آج ان کے بارے میں کوئی بات نہیں، آج ان کے خلاف کوئی زبان کھولے. یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا، یہ دور بھی آنا تھا کہ حضرت صدیق اکبر کے ایمان پہ باتیں کی گئی. یاد رکھیے گا اگر ابو بکر صدیق کا ایمان کامل نہیں ہے تو پھر ایمان اس دنیا پہ آئے گی. جو حضرت صدیق اکبر کے ایمان میں شک کرے اس کے حلال ہونے میں شک ہو سکتا ہے، صدیق کے ایمان میں شک نہیں. یا جس پہ اللہ راضی، اللہ کا رسول راضی، جس کے اوپر صحابی کا ٹائٹل قرآن لگائے. اور حضور فرمائے میرے بعد امت کے اندر اگر کوئی نرم دل شخص ہے تو وہ ابو بکر ہے. اور حضور فرمایا کرتے تھے جس نے بھی میرے پہ احسان کیا میں نے سب کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر ایک ایسا شخص ہے جس کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اس کا رب ہی دے. اسلام تو آج بھی مقبول ہے ابو بکر صدیق کا. جب حضور کا انتقال ہوا تو منافقین کو موقع ملا، انہوں نے باتیں شروع کر دی. ابھی حضور کی میت پڑی ہے جس میں اطہر پڑا ہوا ہے اور آپس میں باتیں کرنے لگے. لوگ جب تک یہ تھے لوگ زکوٰۃ دیتے تھے، حج کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے. اب کون نمازیں پڑھے گا؟ اب کون زکوٰۃ دے گا؟ اب کس نے صدقہ و خیرات کرنا ہے؟ کسی کے اندر کوئی جرت نہیں تھی. کو بولتا حالات ہی ایسے تھے کہ حضور کی وفات ہو گئی. حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں جتنے مصائب جتنی تکلیفیں حضور کی وفات میں میرے اوپر ٹوٹی تھی اگر چٹے دن پہ پڑتی تو وہ کالی راتیں بن جاتی. حضور کے گھر کے اندر ایک میمولہ تھا جو حضور نے پالا ہوا تھا پیار سے، بیٹھ کا بچہ. جب حضور کا انتقال ہوا تو اس نے کنویں کے اندر چھلانگ لگا کے خودکشی کر دی. عجیب معاملہ تھا، عجیب انداز تھے، رنگ بکھرے ہوئے تھے. یہ کیا بات ہے؟ حضور کا انتقال ہو گیا، اب کون نمازیں پڑھے گا؟ اب کون جہاد کرے گا؟ کوئی نہیں بولتا تھا. جس وقت حالت یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق تلوار لے کے گلیوں کے اندر گشت کرتے ہیں، اگر کسی نے کہا نا کہ حضور انتقال کر گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں. جس وقت حالت یہ تھی حضرت صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں میں تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ تم عبادت اپنے رب کی کرتے تھے کہ حضور کی کرتے تھے؟ انہوں نے کہا عبادت تو رب کی کرتے تھے. کہا پھر سن لو تمہارے رب کو موت کوئی نہیں. اگر تم حضور کی عبادت کرتے تھے تو پھر سن لو حضور اس دنیا سے جا چکے ہیں. پھر صحابہ کی آنکھیں پوری کی کیا منظر ہے اور کیا. اور لوگوں نے صحابہ حضور حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ حضور کے انتقال پہ سبھی روئے، آپ کیوں نہیں روئے؟ تو آپ فرماتے تھے عمر روئے تو اسے چپ کروانے والا میں تھا، عثمان غنی روئے تو اسے چپ کروانے والا میں تھا، مولا علی روئے تو اسے چپ کروانے والا میں تھا، میں روتا تو مجھے کون چپ کرواتا. اور آپ کے منہ سے بنے ہوئے گوشت کی خوشبو آیا کرتی تھی. تو کسی نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرماتے تھے حضور کے فراق کے اندر میرا کلیجہ جل گیا ہے، حضور کی جدائی برداشت نہیں ہوتی. اور پھر آپ نے یہ وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو پھر حضور کے حجرے کے سامنے، چونکہ حضور کا حجرہ وہاں پہ جہاں پہ حجرہ عائشہ تھا، وہاں پہ حضور کا روزہ مبارک ہے. تو اس وقت یہ روزہ تو نہیں تھا، اس وقت مقفل تھا، تالا لگا ہوا تھا. تو آپ نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو پھر میری لاش کو اٹھانا اور جا کے حضور کے خیمے کے سامنے رکھنا.
اور عرض کرنا بندہ نواز یار آپ سے ملنا چاہتا ہے، اگر وہ اجازت دیں تو پھر مجھے وہاں پہ دفن کرنا، نہیں تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اور پھر جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی چارپائی حضور کے خیمے کے بالکل سامنے رکھ کر کے عرض کی گئی کہ حضور حضرت ابوبکر صدیق آئے ہیں، تو اندر سے آواز آئی اب دیر نہ لگاؤ، یار کو یار سے ملنے بھی دو۔ سبحان اللہ۔ یار تو پہلے مشتاق بیٹھا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے جو اصحاب کے اندر بھی کسی کو نصیب نہیں ہوا، اور وہ قربت کے لمحے حضور کے انہوں نے پائے جو کسی اور کا مقسوم اور کسی اور کا مقدر نہیں تھے۔ اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے عزا و اقربا کو ان کی محبت سکھائیں، ان کا پیار سکھائیں۔ ہمارے نزدیک خلیفہ اول بلا فصل اگر کوئی ذات ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی موقف ہی نہیں۔ آپ سے کوئی بحث کرنا بھی چاہے کہ یار پہلا خلیفہ تاریخ تو یہ بتاتے ہیں، اسے بولو اپنی تاریخ اٹھا کے دفع ہو جاؤ، ہمیں تم سے بات ہی کوئی نہیں کرتی۔ جس کا تھوڑا سا بھی پلپلا پن ہے عقیدے کے اندر، اس بات کے اندر، اس کو قریب نہ آنے دیں، چاہے وہ رشتہ داروں کے اندر ہو، چاہے وہ دوستوں کے اندر ہو، چاہے وہ فیکٹری کے اندر ہو، چاہے وہ کارخانے کے اندر، آفس کے اندر، اسے دور کر دیں اس بات سے۔ یار ہم اصحاب رسول کی آڑ کے اندر حضور کی اہل بیت کے بارے میں بغض نہیں رکھتے، اور اہل بیت کی محبت کا دم بھر کے اصحاب رسول کے خلاف نہیں بھونکتے، بلکہ میرے استاد گرامی تو یہاں پہ بات ہی ختم کر دیتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے ہیں بیٹا اصحاب رسول نبی کے در والے ہیں اور اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گھر والوں تمہیں بھی ہمارا سلام، در والوں تمہیں بھی ہمارا سلام۔ ہمارے نزدیک اسلام کا پہلا خلیفہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، جن کو آج بھی وہ اپنے پہلو میں لٹا کے بیٹھے ہیں، سلا کے بیٹھے ہیں۔ کون کے بارے میں بات کریں؟ بات کی تو بڑی لمبی نکل جائے گی، میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ اگر آپ سمجھے میرے خیال سے تو اس کے علاوہ دلیل کوئی نہیں جو میں آپ کو دے سکوں، چونکہ ہم سلسلہ نقش بندیہ سے ہیں تو ہمارے صوفیت تمثیل کا طریقہ رکھتے ہیں، مثال کے ساتھ بات سمجھانے کا۔ ایک شاہ صاحب تھے، تو ان کا کوئی کرنل دوست تھا جو ریٹائر ہوا، تو اس کو کتے پالنے کا بڑا شوق تھا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کافی عرصہ بیت گیا تو میں اس کو ملنے کے لیے گیا، تو اس نے ایک اچھی نسل کا کتا باندھا ہوا تھا گھر کے اندر۔ تو میں نے دروازے پہ دستک دی تو وہ اندر سے میرا دوست کرنل جو تھا ریٹائر، وہ باہر نکلا۔ تو میں نے کہا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، تو اس نے اشارہ کیا کہ آپ اندر آ جائیں۔ کہتے میں اندر جانے لگا تو وہ کتا زور زور سے میری طرف دیکھ کے بھونکنے لگا، چونکہ نسلی تھا، پالتو کتا تھا، تو وہ زور زور سے بھونکنے لگا کہ یہ میرے مالک کو نقصان نہ پہنچائے۔ پھر کہتا اس نے اتنی زور سے جھٹکا لیا کہ اس نے رسی توڑوا دی، زنجیر جو پڑی تھی وہ ٹوٹ گئی۔ تو چہ جائے کہ مالک کتے کو ہٹاتا، اس کو خاموش کرواتا، اس نے یوں بائیں پلے اور کہنے لگا شاہ جی جلدی جلدی میرے گلے لگ۔ میں بڑا پریشان تھا، میں گلے لگا تو جو کتا مجھے کاٹنے کے لیے آ رہا تھا وہ میرے پاؤں چاٹنے لگا۔ میں نے اسے حیران ہو کر کے کہا یار یہ کیا بات ہے، یہ تو مجھے کاٹنے کے لیے دوڑا تھا، میرے پاؤں چاٹ رہے۔ تو کہنے لگا شاہ جی کتا بڑا نسلی ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ وہ کہنے لگا شاہ جی کتا بڑا نسلی ہے، جب آپ آئے تھے تو اس نے سمجھا شاید میرے مالک کو نقصان پہنچائے گا، لیکن جب آپ میرے گلے لگ گئے تو اس کو یقین ہو گیا یہ میرے مالک کا دشمن نہیں ہے، یہ میرے مالک کا دوست ہے۔ تو شاہ جی کہنے لگے یار تو نے مجھے بڑے مسئلہ سمجھا دیا، سمجھنے پہ آئے تو ذات کا کتا ہو تو وہ بھی سمجھ جائے، جو یار کے گلے لگ جائے اس کے خلاف بھوکا نہیں کرتے، اس کے تو قدم چاٹے جاتے ہیں۔ یار جو آج بھی حضور کے پہلو میں آرام فرما ہے، ان کے خلاف بکواس نہیں کی جائے گی، ان کے شان کے قصیدے پڑھے جائیں گے، جن کو آج بھی انہوں نے پہلو میں لٹا کے رکھا ہے۔ حضور ایک دن مسجد نبوی سے باہر نکلے، حضور کے دائیں ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ تھا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ تھا۔ حضور یوں مسجد سے باہر نکلے، کیسا وہ وقت ہوگا، کیسا وہ منظر ہوگا کہ دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ، اور درمیان میں آمنہ کے لال کی ذات، اور دیکھنے والے بھی اصحاب رسول کھڑے تھے۔ اور جب وہ حیرت بڑی نظروں سے، رشک بڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے تو حضور نے فرمایا جب ہم قبروں سے اٹھیں گے تو ایسے ہی ہاتھوں کے اندر ہاتھ ہو اور ہم اس طرح قبروں سے اٹھائے جائیں۔ اس لیے اپنی نسل نو کو خلفائے راشدین کے، خلفائے اربعہ کے
اوصاف، ان کی محبت، ان کی عقیدت اور ان کا ادب سکھائیں۔ ایک جملے کے اندر اگر بات ختم کرنا چاہوں تو یاد رکھیے گا، ان کی محبت ہمارے جو خلفائے اربعہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی محبت ہماری نسلوں کی ایمان کی بقا ہے۔ واضح نہیں رکھیں، اگر ہم نے اپنی نسلوں کو ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کا ادب نہ سکھایا تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ جب ان کے ایمان کھوکھلے ہو جائیں اور وہ اپنے عقیدے کھوکھلے کرنے پر ایسے بندوں کے ہتھے چڑھیں گے کہ جو ان کو اپنی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی صحبتیں ایسی رکھیں، اپنی مجلسیں ایسی کریں، ایسی مجلس میں جائیں، ایسے بندے کی صحبت میں بیٹھیں نہ، چاہے وہ ہمارے اسٹیج پہ کیوں نہ ہو، وہ ہمارا بندہ کیوں نہ ہو، ہماری تحریک کا بندہ کیوں نہ ہو، جو ان کے درمیان کوئی معاملہ ایسا بگاڑ کے پیش کرنا چاہے اس سے دور ہو جائیں، اس کو کہ صاحب آپ اپنے راستے پہ، ہم اپنے راستے پہ، یہ تو قیامت کو پتہ چلے گا کون کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور شفاعت کرنے لگے اور جب شفاعت کرتے کرتے ہماری باری آئے، حضور ہمارا چہرہ دیکھ کے کہیں تو صدیق کے خلاف بغض رکھتا تھا، تیرے سامنے صدیق اکبر کے ایمان پہ باتیں ہوئی اور تیری زبان سے لعنت بھی نہ بھیجی گئی، تیرے سامنے میرے صحابہ رسول کو باتیں ہوئی اور تو جو ہے وہ وہاں سے اٹھ کے بھی نہ جا سکا، آج میں تیری شفاعت نہیں کروں گا، اٹھ کے چلا جائے۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب لوگ میرے صحابہ کے خلاف تانا زنی کریں گے، تو کہا جب وہ وقت آئے گا تم دیکھو کہ میرے صحابہ کے خلاف کوئی زبان کھولتا ہے تو تم اپنی زبانوں سے کہو کہ تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ کیا کہو؟ تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت۔ ذرا زور سے بولے، اگر کوئی فتوے کی باری ہے تو میں یہاں پہ موجود ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جب تم دیکھو کوئی میرے صحابہ کے خلاف بھونکے تو تم کہو تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت۔ ذرا زور سے بولیں، تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت۔ ایسے شخص پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت، اللہ کے بندوں کی لعنت اور اللہ کے تمام فرشتوں کی لعنت جو ہمارے صحابہ رسول کے خلاف بھونکتا ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں ہمیشہ ان کے ادب میں رکھے، ہماری نسلوں کو ان کا باادب بنائے اور ان کے ادب کے اندر ہی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ایک بار سورہ